اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تفسیر امکان میں نہیں ہے ہمارے بغیر کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم کو کوئی چیز بتائی ہو۔ ہاں اس کے ظواہر حجت ہیں، اور جو بات آپ نے ابھی بیان کی ظاہری طور پر تفسیر میں دونوں ہیں، یعنی لہٰذا یہاں پہ جو ضمیر، یہاں پر قرآن میں ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی استعمال ہوئی ہے جبکہ مذکر مراد ہے۔ این از این جهت میسازه با اینکه دارید میبینید همین معنی دوم که شما گفتید دارید میبینید۔ یکی دیگه عمد دیکھیں بلاغت کی چیز ہے، بلاغت خیلی ایک لفظ مذکر کہا جاتا ہے لیکن معنی مؤنث اس کو مراد قرآن میں بھی ہے، ضمیر مؤنث بهش یہ سب بلاغت کی چیزیں ہیں۔ قرآن هم هست مکرر وقت عمد آخه این آسمونای به این عظیمی یه دونه عمود دیکھیں عمد کہا ہے، آسمان اتنی عظیم آسمان بغیر کسی ستون کے، اس کو ستونوں کی ضرورت ہے، ایک تو نہیں، لیکن بہرحال یہ بلاغت کی چیز ہے۔ بله عیبی نداره ها ها همین به معنای دوم، اما معنای اول که گفتید یعنی عمودی نیست که دیکھیں ممکن ہے یہ کہہ رہا ہو کہ ہے نہیں یا ہے ستون تم نہیں دیکھ، عمد مذکره ترونه باید باشه خلاصه از ظہور کے لحاظ سے دونوں کا احتمال، کون سے روایت اہل بیت کو ہمیں دیکھ کر اس معنی کو قبول کرنا ہوگا۔ اهل بیت الان من یادم نی آها بله ارادے کی جو بحث ہے این بحث اراده سلام بہت مفصل طولانی بحث ہے، طولانی و اور بہت مفصلی بزرگ علماء نے مختلف قسم کی اس میں باتیں کی ہیں، بہت سے نظریات ہیں، روایات بھی بہت سی ہیں اس سلسلے، خیلی اور اس سے سمجھ جو علماء نے سمجھا ہے وہ بھی الگ، بہت دقیق بحث ہے، بہت گہری بحث ہے۔ عمیقی ہے اینا هم جزء کچھ شواہد اس قول کے لیے، کچھ شواہد دوسرے قول کے لیے، بہرحال بہت ہی عمیق بحث ہے۔ بھائی نے یہ جو ان صاحب نے قرآن کی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یوم مطلب کیا مطلب یوم مثلا؟ یوم یعنی شنو ای شلون الولد ليش المس الميت عروے میں یہ مسئلہ موجود ہے، هاي المسألة بالعروة موجودة عروہ و غیر عروہ میں، تصور اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ محل خلاف بين الفقهاء جماعة قالوا فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پر بچہ مثال کے طور پر مردہ ماں کے جسم سے نکلا ہے، وہاں اختلاف ہے علماء کے کہ اس کے لیے ہے یا استثناء ہے۔ 9 أشهر عمره كامل ولد ميتان یا برعکس بچہ اگر مرا ہوا پیدا ہو تو کیا ماں کے لیے
ماں کے لیے غسل ہے کہ نہیں ہے، یا بچہ زندہ پیدا ہو ماں مر جائے، تو اس طرح کے منصرف ہے، وہ الا اطلاق ہے۔ اور میری نظر میں یعنی جو میرے ذہن میں یہ کہ اختلاف ہے علماء کا اس مسئلے میں، عرفے میں تو تفصیل موجود ہے۔ بله اما قران خودش باهش قران میں انسان حاجی جو ہے اپنی قربانی کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے۔ چه اشکال داره؟ اینا جزء حج که نیست؟ جیسے امام حسین کی زیارت کے لیے جائے، مثل این که میره ایک گوسفند کو ذبح کرنے کی بھی نسخ ہے، لیکن زیارت کا حصہ نہیں ہے، لیکن نظر کے عنوان سے قبول کیا سکتے ہیں۔ مناسک حج میں اسی طرح مناسک حج میں نہیں ہے الگ سے قربانی کرنا، لیکن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جواب ہے اس حدیث کا، پیغمبر نے اس حدیث پیغمبر کے پاس پیغمبر صاحب عصمت ہے، عصمت کبریٰ، عصمت کبریٰ کے ساتھ ہی لہٰذا یا تو ہم عصمت کو چھوڑ دیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ایک تو نہیں ہے، یا ہم اس چیز سے اپنے آپ کا ہاتھ کھینچ لیں جو کہ صحیح ہے۔ عصمت کے خلاف کوئی عمل پیغمبر سے صادر نہیں ہو سکتا۔ نه همین تعارضه، یا باید از عصمت ما دست برداریم کہ ادلش متواتر، یا ہم عصمت کو چھوڑ دیں یا ہم اس روایت کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا عصمت پہ تو تواتر ہے، ہم اس روایت کو چھوڑیں کہ اس کے اندر حتماً کوئی غلطی ہے۔ تواتر یعنی مثل که الان روزه، یک کسی یه حدیثی باید نقل کنه که الان شبه، خب این با روز بودن این که وجدانن روزه، چون تواتر علم میاره. بله نه تمام نی نه خود ظاهر اقیم الصلاة الذکری یعنی میری نماز پڑھو تاکہ عبادت کرو تاکہ میری یاد میں رہو، یاد من باشه. خدای عز و جل میفرما یعنی برای یاد من بودن، برای یاد خدا بودن نماز بخون، چون نماز صحبت با خدای عز و جله. سلام علیک. بله
بله بله دارون بالبلائی محفوظ. دیکھیے آپ ایک درخت دیکھیں جو خرما کا ہو، درخت خرما اگر آپ اس کے چاروں طرف ایک رسی باندھ دیں، دورش یه تناب ببندن. اس کو محفوف نہیں کہیں، اینو نمیگن محفوظ، اس کو ملفوف کہیں، نمیگن بهش. اس کو باندھا گیا. ملفوف یعنی اگر آپ کے لیے ایک درخت لائیں اما اور اس کو چاروں طرف ایک کپڑا باندھ دیں یک پارچه بزرگ دورش ببندن کہ درخت چھپ جائے، درخت یعنی اس کپڑے کی وجہ سے درخت دکھائی نہ دے، مانع باشه از اینکه درخت خرما دیده بشه. اینو محبوب میگن. تو روایت داره دنیا داریست، یه جاییست که دنیا روایت میں ہے کہ دنیا محفوف ہے بلاؤں میں. و خب کی اولاست به بلا در دنیا از خوبان. خود کیوں پیغمبر کو اتنی بلاؤں میں پریشانیاں تھیں؟ دنیا اس کی طرح ہے، گھر کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، گھر کے اندر باہر ہزاروں مشکلات ہی پہ، ہزار منافق، هزارها منافق. منافق یعنی چی؟ یعنی اس کے دل میں کفر ہے، زبان پہ اسلام ہے، زبونش اسلامه. اون مشکلاتی که برای پیغمبر اور اسی طرح باقی تھا 14 معصومین. بقیه 14 معصوم علیهم الصلاة والسلام. علی کل یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بلائیں ہیں. اس کے بعد خداوند عالم بعض عمل کے نتیجے میں گناہوں کو بخش دیتا ہے، معلوم سیئات. دیکھیں معصومین علیہ السلام سے اگر کوئی چیز نقل ہوئی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا. اما اذا قلنا لا غیر الائمه هناك ناس اخیار اتقیاء متقی ہے، پرہیزگار، عادل، صاحب تقوی، لیکن پھر بھی نفس امارہ رہتا ہے، شیطان بہرحال اس کو فریب دے سکتا ہے. هم نفس امارہ موجود عنده، هم الشیطان اكو بالنتیجہ احیانا يلم به. یعنی تو اللہ بہرحال ان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں اگر ان سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کو بدل دے گا. بله بله ہر جگہ شک ہو، نماز ہو، همه جا عبادات، دوسری عبادتوں میں یا غیر عبادی چیزوں میں شک کرده. اصل شک کو کی اعتنا نہیں کر، استصحاب جاری ہوگا، یعنی شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شک کرد اصل عدم میشه. اگه نمیدونه این تسبیحات این تسبیحات مثلا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہ شک کرے کہ پہلا دو کہا یا تین کہا ہے، پس سیومیر
شک داره. اب اسے نہیں معلوم ہے کہ تیسری ہے یا دوسری، تو استصحاب کرے گا کیونکہ دو پہ یقین ہے، لہٰذا وہ استصحاب کرے گا، لہٰذا وہ یہ طے کرے کہ نہیں میں نے پڑھ دیا ہے. همین وقت میخونه سیدم میخونه. بنابراین که بگیم مستحب، بعض نے کہا ہے کہ نہیں اس کو واجب ہے کہ پڑھے، اس کو احتیاط واجب کی بنا پر، البتہ اختلاف ہوگا میں، لیکن مشہور وہی ہے کہ استصحاب جاری کرے گا یقین کے لحاظ سے. وقت به عنوان وجوب میخونه. اولی که اومد رکعت سیوم که هنوز تسبیحات نخونده بود، یقینا ستا نخونده بود، یکی رو که خوند یقینا ستا نشد. جب اس کو تیسری رکعت میں شک تو یقین جو اس کو پہلے ہے اسی یقین پر عمل کرے گا، شک کے اوپر عمل نہیں کرے گا. بله سلام علیکم. بله چرا نه، اون به طریق اولا جایزه. دیکھیے احتمال دے کہ میرے کہنے سے اثر پڑے گا، اگه همونه باید احتمال اثر بده، اقلا احتمال بده یا یقین داشته باشه اثر، چون دروغ حرومه. دیکھیے دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے میں اس کو احتمال ہو کہ جھوٹ بولنے سے دونوں میں دوستی ہو جائے گی، یا یقین ہو کہ جھوٹ بولنے سے دوستی ہو جائے گی تو مسئلہ ہے. تو چونکہ یقین آ جائے گا تو وہ حرمت جو جھوٹ کی ہے وہ اس اصلاح کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اس محبت کی وجہ سے. چرا نه؟ نه ببینید اصلاح، دیکھیے اصلاح دو لوگوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنا ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ نتیجہ آئے گا، لیکن احتمال دیتا ہے انسان. نتیجه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که بگیم احتمال را هم شامل میشه، اگر نه مواردش خیلی کم میشه، شاید نادر باشه. دیکھیے الگ الگ موارد ہوتے ہیں، کبھی دو بھائیوں میں سے اختلاف ہے، کبھی مثال کبھی خریدوار اور بیچنے والے میں، گاہک اور دکاندار میں اختلاف ہے، تو جہاں اس کو یقین ہو کہ میں اس جھوٹ بولنے سے ان کے درمیان اصلاح کرا سکتا ہوں، جھگڑا ختم کرا سکتا ہوں، وہاں اس کو اجازت ہے اس کام کی. اقتضا میکنه بگیم احتمال هم هست. بله هر جایی که یه موضوعی گفته، ہاں لیکن یہ نہیں کہ علم ہو، صرف احتمال اصلاح ہو، ضروری تھوڑی ہمیشہ واقعا دوستی ہو جائے گی، واقعا اختلاف ختم ہو جائے گا. علم به اصلاح، اصلاح اصلا اگر مجھے یقین ہو، اصلاح معنیش اینه که در جایی که یقین، اصلاح کہتے ہی تلاش کو ہے، کوشش ہی کو کہتے ہیں، آپس میں اصلاح کرانے، صلح کرنے کی کوشش کرنا، محبت کرانے کی کوشش کرنا. وقت بخوایم محتملات همش خارج کنیم خلافش های ظاهر اصلاح باشه، یعنی علی القاعده باید بگیم حتی احتمال بود. بله احتمال باید عقلایی باشه. اگر وہ کسی ایسے کا مقلد ہے جو یہ کہتا ہے کہ واجب ہے 3 بار پڑھنا تسبیحات 4 تو 3 بار پڑھنا ضروری ہے، خب باید سیومی رو بخونه بعد اور امام برسه. لیکن اگر مجتہد کہے کہ نہیں واجب نہیں ہے 3 بار پڑھنا، 1 مرتبہ کافی ہے، احتیاط یہ 3 بار پڑھے، تو وہ 1 بار پڑھ کے فوراً وہ امام کے رکوع میں پہنچ جائے تاکہ امام سے پیچھے نہ رہ جائے. یکی این که از امام تأخر پیدا نکنه. بله به امام نمیرسه، یعنی
امام میره رکوع، از رکوع هم میره سجود، از سجود پا میشه، بله، اما نه اینکه به سجود ولو سجود دوم میرسه. دیکھیں وجوب کا اگر کوئی مطلق جانتا ہو تو پھر تو وہ امام بہرحال امام تک پہنچنا مقدم ہے، یہ اس موارد میں. دیکھیں امام سے تابعیت کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً اس امام کے ساتھ نہیں، بس یہ کہ کہا جائے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تبعیت بمعنی فوریت نیست، ہاں تھوڑا سا لیٹ، تھوڑا سا دیر میں پہنچا، یعنی امام کے سر اٹھانے سے پہلے پہنچا ہے، تو ہر ایک یہ کہا کہ ہاں یہ فوراً نہیں گیا ہے لیکن بہرحال امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تابعیت جو ہوتی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں عرف ہے، عرف یہ کہے کہ ہاں نماز ساتھ میں پڑھ رہا ہے کافی ہے، فوریت نہیں چاہیے. دلیل خاص داره، بله، اگر نخواست سه سجده میشه، رکوع دوتا میشه. ہاں اگر پہلے سے رکوع سے، اور جماعت کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ اگر اٹھ جائے سر امام سے پہلے تو دوبارہ رکوع میں جا سکتا ہے امام کے اٹھنے سے پہلے، یہاں مسئلہ نہیں ہے. نعم تفضلوا صلوات الله. هذه روایات عدة. کون سب سے پہلے ایمان لایا رسول اللہ پہ؟ امیر المومنین علیہ السلام. یعنی اول من آمن. سب سے آخر میں کس نے رسول اللہ کو ودا کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام. رسول اکرم جب اس دنیا سے گئے تو رسول کا سر امیر المومنین کی گود میں تھا. علماء نے بھی اس کو نقل کیا کہ امیر المومنین کی خاصیات میں، خصوصیات میں سے مؤول بامثال ذلك، العلماء هم ذكروا ذلك. نعم. أول مو معنى لا أحد مثله، أما لا أحد قبله هذا ما علم رسول الله قبل محمد، قبل علي صلوات الله عليهما وآلهما. أي بعض اختلافی مسئلہ ہے. بالعروة موجودة جماعة قالوا ببالي أحدهم المرحوم السيد الأخ. تکبیرۃ الاحرام کافی ہے، اس کے لیے الگ سے کچھ چیز کی ضرورت. دلیل أنه بعد ما يحتاج إلى تكبير، هو تكبير الصلاة. لا بعض قالوا لا، هذا مجرد ثواب الصلاة، هذا التكبير والسجود لا لازم، لأنهم شكوا في أن يكون هذا تكبيرة الإحرام، والرواية هم ظاهرة في هذا المعنى، قالوا مقتضى الأصل أنه ما صار تكبيرة الإحرام، لہذا تکبیر کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ فلهذا لعل الأكثر قالوا يكبر، يعني هواية قالوا يكبر. على كل استظهار، إذا كثير من الفقهاء كانوا يستظهرون غير بعيد، أما مشكل. اگه قصد قربت نبود به هر دلیلی باشه نماز باطله. اگر قصد قربت نہ ہو
तो नमाज बातिल है किसी भी वजह से। अगर क़ुर्बत इलाही उसके नियत में ना हो, किसी भी नियत से, उसकी नमाज बातिल है। शर्त है नमाज की कबूलियत के लिए क़ुर्बत की नियत। وقتی که ذیقم نیست اگه نماز خوند بی قصد قربت باطله. شرط واقعی قصد قربت. پایدن قصد قربت باید باشه. بله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.